اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 20 کا درس آج شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت قانون بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی یہ کن باتوں پر مبنی ہے اس کا بیان ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ اور تم مت اعراض کرو اس سے، وانتم تسمعون اور اس حال میں کہ تم سنتے بھی ہو۔ تو جب سن رہے ہو تو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ دنیا میں کرو گے دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ ولا تکونوا کالذین اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، وہم لا یسمعون اور وہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے ہیں۔ یہ کافر اب قرآن پڑھا جاتا ہے یا اللہ کے نبی واعظ فرما رہے ہیں تو ان کانوں سے سنتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں زبان سے ہم نے سن لیا، لیکن دل میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ماننے والے نہیں ہم، مانیں گے نہیں ہم۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک جانوروں میں سے سب سے برا اللہ کے ہاں الصم، گونگا بہرا ہے جو حق بات سننے سے بہرا، البکم الذی گونگا، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتا ہے۔ یہ کافروں کو قرآن مجید نے جو آدمی کافر ہے اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے برے ہیں۔ وجہ جانور اپنے مالک کی بات سنتا ہے، مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ یہ کافر ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے ہیں، آنکھیں دی ہیں حق بات نہیں دیکھتے ہیں، زبان دی ہے حق بات نہیں بولتے ہیں۔ فرمایا یہ سمجھو یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اللہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ لو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہوتا ہے ان میں بھلائی کو، لاسمعہم، البتہ اللہ ان کو سنا دیتا، لیکن اللہ کو پتہ ہے انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، بھلائی کے بعد قبول ہی نہیں کرنا ہے۔ ولو اسمعہم، اگر یہ سن لیں تو لتولوا، یہ پھر جائیں گے، وہم معرضون اور ان کی یہ پکی عادت ہے اعراض کرنے کی، یہ کوئی ان کا اب یہ نہیں ہے، پکی عادت ہے، سن کر یہ پھر جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم کہا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم جب تم کو بلائے، کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن اور حدیث یہ انسان کی اخروی زندگی ہے، تو جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اس سے فرمایا ہے تمہیں روحانی زندگی جو ہے نصیب کر رہے ان کی بات کو مانو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تم اسی اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ دیکھو جس وقت کہتے ہیں انسان کو نیکی کا ارادہ بن جائے فوراً اس کو نیکی کرنی چاہیے، کیوں؟ انسان کو ایک سیکنڈ کا بھی نہیں ہے پتہ، حدیث میں آتا ہے انسان کا جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ابھی آپ کا دل میں ارادہ پیدا ہوا تو نیکی کر لو، نہ کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا دل کو پھیر دے، آپ کو دوبارہ نیکی کی توفیق ہی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں جس وقت موقع ملے دل کرے فوراً کر لو اس کو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور بچو ایسے عذاب سے اور ایسے فتنے سے جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جو ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا میں کچھ گناہ ایسے ہیں جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو صرف اس گناہ کرنے والے پر عذاب نہیں آتا ہے، وہ سب پہ آتا ہے۔ ان میں ایک یہ کتمان حق بھی ہے، یعنی حق کو چھپانا۔ ابھی دنیا میں ایک آدمی کو پتہ ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کو اگر اللہ پاک نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکو اس کو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو بتاؤ کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کم سے کم دل سے برا جانو، اور دل سے برا جاننا کیا ہے کہ اگلا بندہ دیکھ کر محسوس کرے کہ آپ کے چہرے سے کہ میرا یہ کام اس کو برا لگ رہا ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر لیں۔ یہ اگر آپ کا چہرے سے بھی برائی ظاہر نہیں اور زبان سے بھی آپ نہیں کہتے ہیں، آپ نے اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چھوڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام پہ راضی ہیں۔ تو جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا
صرف اس بندے پہ نہیں آئے گا، وہ پھر سب پہ جو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس میں ایک یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جب چھوڑ دو گے، دنیا کے اندر جب عذاب آئے گا تو صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو گناہ کرتے ہیں، بلکہ سب پہ جو ہے یہ آئے گا۔ اس لیے عالم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس وقت دیکھ رہا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے بتائے کہ یہ کام غلط ہے، نہیں بتائے گا تو لوگوں کے ساتھ شریک ہوگا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھ جاتے تھے زمین میں، اور تم ڈرتے تھے ان يتخطفكم الناس، یہ کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ تمہیں اللہ نے ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، تمہیں رزق دیا پاکیزہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ مکہ کے اندر تھے، مسلمان تھوڑے سے تھے، ہر وقت خوف ہوتا تھا کسی وقت جو ہمیں کافر ماریں گے، لیکن اللہ نے مدینہ منورہ چلے گئے، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، اللہ نے مضبوط بھی کر لیا، رزق بھی اتنا دیا صحابہ اکرام کو بے شمار۔ تو یہ سارا اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی بھی خیانت نہ کرو، رسول کی بھی خیانت نہ کرو، اور ایک دوسرے کی امانتوں کی بھی خیانت نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم یہ بات جانتے بھی ہو کہ خیانت کرنا حرام ہے، خیانت نہ کرو۔ اور جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یہ ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تھا بنو قریظہ کے بارے میں کہ ان کو جو ہے جو نوجوان ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، بوڑھوں کو اور عورتوں کو ایک قیدی بنایا جائے گا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ دار بنو قریظہ کے اندر تھے، تو فطری طور پر انسان کو اپنے مال اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، ان کا سارا وہاں تھا۔ تو بنو قریظہ نے پوچھا کہ جی اللہ کے نبی کا کیا ارادہ ہے، تو انہیں اشارہ کیا اس طرح، یعنی ذبح کرنے کا ارادہ، سب کو ذبح کریں گے۔ تو راز تو فاش کر لیا۔ اب یہ صحابی تھے، جب یہ بات کی ایمان تو ایمان ہے، سمجھ گئے کہ مجھ سے جو ہے خطا ہو گئی ہے، فوراً آ کر مسجد نبی میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، کہا جب تک اللہ پاک میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی فیصلہ نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں کھولوں گا نہیں اپنے آپ کو۔ یہ اپنے آپ کو باندھا رکھا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ تڑپتے تھے، یہ صرف نماز کے لیے کھولتے، نماز پڑھ کے پھر اپنے آپ کو باندھ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ اپنے آپ کو خود سزا دیے تو رہنے دیں۔ پھر اللہ پاک نے اعلان کر لیا کہ جی ابو لبابہ جو ہے یہ صحابی ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے معاف کر دیا۔ جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو نہیں کھولتا جب تک اللہ کے نبی آ کر اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھولیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے آ کر ان کا جو ہے رسی کھولی۔ اس میں ذکر ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے یہ بھی دنیا میں ایک آزمائش ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کبھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سمجھ